صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبی لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو اور مولانا کریم بخش صاحب، مفتی قاری خلیل صاحب اور مولانا امین صاحب اور دیگر علماء اکرام، بہت افسوس اس بات کی ہے کہ ہم پیغمبر کو قیامت کے دن اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ دکانیں کھلی ہوئی ہے اور پیغمبر کے شان پہ اس وقت قادیانیت اور یہودیت اور یہود لابی حملہ آور ہے، لیکن امت مسلمہ آج بھی خاموش ہے۔ امت مسلمہ کا خون کب گرم ہوگا؟ امت مسلمہ اپنے دین کا دفاع کب کرے گا؟ اپنے دین کے لئے اپنے نظارے کب پیش کریں گے؟ میرے بھائیو دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قادیانی 1973 کے آئین میں کافر قرار دیا گیا ہے۔ اس کا تقریباً اس وقت اس آئین کا 50 سال ہو رہے ہیں۔ یہ قادیانی کافر تھا اور کافر ہے اور کافر قرار دیا گیا ہے۔ آج ایک لعنتی جج، ایک بے غیرت جج، ایک ملک یہودی لابی جج جس کو اپنے آپ کو یہ بے غیرت پٹھان بھی کہتا ہے کہ میں ملک کا جج ہوں، میں ملک کا سربراہ ہوں، میں ملک کو چلا رہا ہوں۔ یہودیوں کے امام پہ، یہودیوں کے کہنے پہ، قادیانیوں کے کہنے پہ آج سپریم کورٹ نے ایک جز کو حذف کیا ہے، کہتا ہے قادیانیوں کو گھر کے اندر اور محلے کے اندر، مکان کے اندر جلسے کی اجازت ہے، عبادت کی اجازت ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کوئی زنا کرتا ہے، زنا بازار میں جائز ہے؟ وہ زنا بازار میں جائز ہے، گھر میں جائز ہے، محلے میں جائز ہے، کسی کونے میں جائز ہے، تو پھر یہ حرامی کہاں سے آ کر کے محلوں میں تبلیغ کرے گا، گھروں میں تبلیغ کرے گا، پیغمبر کے شان پہ حملہ کرے گا؟ اور ہم کہہ رہے ہیں آپ تاریخ دیکھو، یہ آج کا تاریخ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کے تاریخ کو اٹھا کر کے کہ جنگ امامہ میں صحابہ اکرام نے مسلم قذاب کو مردار کرنے کے لئے 1200 حفاظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اے چیف جسٹس، تمہیں بھول ہے، یاد رکھو یہاں کے 12 لوگ اس نظرانے کو پیش کریں گے۔ سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، طریقنا طریقنا، سبیلنا سبیلنا، اس نظرانے کو پیش کر کے اے جاجے، تمہیں پاکستان میں اب رہنے کی جگہ جیسے مشرف کو نہیں ملی ہے، تمہیں بھی نہیں ملے گی۔ تم اپنے اولاد کی خیال رکھو۔ اس دین کے لئے فیروز دلمی نے اسود عنسی کو پھانسی پر چڑھایا ہے۔ اس دین ختم نبوت کے لئے غازی علی الدین نے رشپال کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ اسی دین کی خاطر غازی ممتاز نے آیا کر گورنر کو مردار کر دیا۔ اسی دین کے خاطر میرا واجی اعلیٰ جس نے عدالت کے اندر جا کر کے اس ملعون قادیانی کو گولی سے نچاور کر دیا ہے، گولوں سے ان کو پھاڑ دیا ہے۔ تمہیں بھی اس بچنے کی تمنا ہم سے نہ رکھو۔ ہم پیغمبر پہ ہمارے ماں کو کوئی گالی دے ہم معاف کر سکتے ہیں، ہمارے ماں کو کوئی گالی دے ہم معاف کر سکتے ہیں، ہمارے قوم کو کوئی گالی دے ہم معاف کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو شان پیغمبر پہ کوئی سزا بازی نہیں ہوگی۔ پیغمبر پہ ہم جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے۔ ہم تمام اداروں سے درخواست کرتے ہیں اپنے حکم کو بالفور اٹھایا جائے۔
ورنہ یہ آگ اگر لگی ہے، اس آگ کو اگر بھڑکایا گیا ہے تو اس آگ کو پھر تم نہیں روک سکو گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ آئین میں کافر، خدا کہتے ہیں کافر، پیغمبر کہتے ہیں کافر، تمام صحابہ کہتے ہیں کافر۔ وہ فیضی صاحب کون سے خود کا چمچہ آ کر کے کہ آئین میں ترمیم کرتا ہے، ہم تیرے اس فیصلے پر لعنت بھیجتے ہیں، تیرے اس فیصلے کو خدا کی رسول کی دشمنی قرار دیتے ہیں، تیرے اس فیصلے کو اس ملک کی غداری سمجھتے ہیں۔ تو اس ملک کا غدار ہے، تو آئین کا غدار ہے، تو قرآن کا غدار ہے، تو پیغمبر کا غدار ہے، تو صحابہ کا غدار ہے، تو محدثین کا غدار ہے، پوری دنیا کی غدار کو ہے۔ اس غداری کی سزا تمہیں اسی آئین سے ملنی چاہیے اور اسی آئین میں نے تمہیں سزا دینی ہے۔ تو لہذا ختم نبوت کے واسطے سے آج تو ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان اگر کل کسی اور راستے کا اعلان کرے گا تو انشاءاللہ ہم مال بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، قوم بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، ناموس بھی دیں گے، پیغمبر پر سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔